नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान। आइए आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आप सबकी तरफ से खुश आमदीद कहेंगे, वालिहाना इस्तकबाल सना सैयद आपका खुश आमदीद। इसी तरह पुरतपा खैर मक़दम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपको भी आपका भी इस्तकबाल है। और नाज़रीन हम सब की जानिब से आप सबका भी खैर मक़दम है। तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आपको अपने आज के मौज़ू के बारे में बता देते हैं कि इंशाअल्लाह आज हम अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत एक ऐसे जलील क़द्र सहाबी का ज़िक्र करेंगे, उनकी ज़िंदगी उनकी सीरत के नुमायाँ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जिनका ज़िक्र कुरान पाक में आया है। जी हाँ, उनकी अज़मत, उनका मर्तबा यह है कि ये वाहिद सहाबी हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मिलता है उनके अपने नाम से। तो कौन है ये, गौर करिए आप भी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ सना की खूबसूरत आवाज़ में हमदे बारी ताला से आगाज़ कीजिए। सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे हमद की नहीं इंतहा, तेरे हमद की नहीं इंतहा, तेरे शान जल्ल जलालहू, तेरा ज़िक्र दाफ़े हर बला, तेरी शान जल्ल जलालहू, तेरे हमद की नहीं इंतहा। तू करीम है, तू खबीर है, तू रहीम है, तू कदीर है, तू रहीम है, तू कदीर है, तेरी रहमतों का है आसरा, तेरी रहमतों का है आसरा, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। माशाअल्लाह। तू ही रब है सारे जहान का, तेरी शान बंदा नवाज है। तू ही रब है सारे जहान का, तेरी शान बंदा नवाज है। तू ही बख्श दे मेरे हर खता, तू ही बख्श दे मेरे हर खता, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। सुभान जो तेरे रसूल का हो गया, वही बिल-यक़ीन तुझे पा गया, वही बिल-यक़ीन तुझे पा गया, तेरा क़ुर्ब असल में दुआ, तेरा क़ुर्ब असल है दुआ, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू,
شان جل جلالہ ہے گناہ گرچہ بہت بڑے نہیں ہے کرم سے تیرے بڑے ہے گناہ گرچہ بہت بڑے نہیں تیرے کرم سے کوئی بڑے ہو قبول میری ہر ایک دعا ہو قبول میری ہر ایک دعا تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیشہ کی طرح آپ نے آج بھی دلوں کو جیت لیا, دلوں پہ جادو کر دیا. جزاک اللہ, سلامت رہیے. تو ناظرین آئیے اب قاری صاحب کے پاس چلتے ہیں. قاری صاحب کے پاس بھی ایک خوبصورت سا کلام ہے, تو مؤدبانہ التماس ہے قاری صاحب, آغاز کیجیے. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو. مزار غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. میرے سرکار کا روضہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. میرے سرکار کا روضہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سرکار دو عالم کو. اٹھایا اپنے کندھے پر ہے سرکار دو عالم کو. خدا کی اسی امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. خدا کی اسی امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. شب ہجرت میرے آقا نے تیرے در پہ دستک دی. شب ہجرت میرے آقا نے تیرے در پہ دستک دی. کسی کے صدق ایمان پر
شہادت ہو تو ایسی ہو، کسی کے صدق ایمان پر شہادت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو۔ بتا منظر یہ غار سور دیوانوں کی نظروں کا، بتا منظر یہ غار سور دیوانوں کی نظروں کا، تھا سر ان کا جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ قاری صاحب، جتنا خوبصورت یہ کلام ہے اتنی ہی خوبصورت آپ کی ادا ہے۔ اپنی بلند آہنگی سے آپ نے اسے ایک تابندگی بخش دی۔ تو ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عظمت صحابہ سیریز کے تحت آج ہم نے حضرت زید بن حارثہ کا انتخاب کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اور آپ کے گھر کے ان لوگوں میں آپ شامل ہیں، ان 4 لوگوں میں شامل ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ نجات، اور راہ نجات میں آج انشاءاللہ حضرت زید بن حارثہ پہ بات ہوگی، اور ان سے گفتگو کے لیے آپ سب کی بھرپور رہنمائی کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ہمدرد، جناب مولانا فارس مظہری صاحب کا۔ پرتپا خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔ تو آئیے مل کر اپنے ناظرین سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ناظرین آپ ایک بار پھر بتا دیں کہ حضرت زید کے بارے میں ہم نے بہت ساری ابتدائی تمہیدی باتیں اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بیان کر دی ہیں۔ اب آپ کے حالات پر ہم آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق یمن کے قبیلے بنو کلب سے تھا، آپ کے والد کا نام حارثہ تھا، والدہ کا نام سودا تھا، آپ کے ایک بھائی اور ایک بہن اور بھی تھے، تو 5 نفوس پر مشتمل یہ کنبہ بہت خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ تقریباً 8 سال کی عمر تھی جب آپ کی والدہ آپ کو لے کر آپ اپنے مائکے جاتی ہیں، یعنی آپ کے ننیحال جاتی ہیں ملاقات کے لیے، اور اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے حضرت زید کی زندگی کا پورا رخ مڑ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ابھی راستے میں تھیں، مل کر اپنے گھر واپس آ رہی تھیں کہ کچھ راہزن تھے، کچھ ڈاکو تھے جو کہ لوٹ لیتے ہیں قافلے کو، کاروان کو، اور اس میں وہ حضرت زید کو اغوا بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کو اغوا کرنے کے بعد وہ لے جاتے ہیں عرب کا جو ایک مشہور میلہ ہوتا تھا اوکاز کا میلہ، اس کے بازار میں، اور وہاں جا کر آپ کو فروخت کر دیتے ہیں غلام کی حیثیت سے۔ تو آپ کو خریدتے ہیں وہاں حضرت حکیم بن حزام جو کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، اور اس کے بعد کس طرح سے آپ کی آشنائی بارگاہ نبوت میں، بارگاہ رسالت میں ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے مولانا صاحب سے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جس طرح سے مشرف ہوئے، یہ ان کا ایک امتیاز ہے، اور ان کی زندگی میں بہت سارے اہم پہلو ہیں جو آج کی ہماری زندگی کے لیے ایک نمونے کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم آج ان کو سن رہے ہیں، اور انہیں ہم ان کے زندگی کے گوشوں کو سمجھنے کی اور اپنے دل اور دماغ میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، حضرت حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو خرید لیا، اور پھر
حضرت خدیجہ کے خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو پھر حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ اور ایک گفٹ کے طور پہ حضرت زید کو سونپ دیا۔ تو اس وقت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت زید رہے، اور بڑے واقعات پیش آئے، جس میں سے بہت ہی مشہور وہ چیز ہے کہ جب ان کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا حج کے موقع پہ، بعض لوگ جس قبیلے کے آئے ہوئے تھے حضرت زید کے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں زید موجود ہیں، تو انہوں نے ان کے والدین کو خبر دی کہ ایسے ایسے ہم نے دیکھا ہے، اور پھر وہ والدین ان کے اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے۔ تو جو اہم بات ہے بتانے کی کہ اس وقت حضرت زید نے ترجیح دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی، اور اپنے حقیقی ماں باپ کے پاس جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ آخری حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی محبت سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں حضرت زید کی زندگی اور کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کہیں نہ کہیں مشابہت ہے، مماثلت ہے، کہ وہاں بھی جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہیں ان کو اپنے والد سے جدا کر دیتے ہیں، یہاں بھی اپنے اہل خانہ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وہاں بھی والدین، آپ کے جو والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ آپ کے فراق میں تڑپتے ہیں، یہاں بھی آپ کے والدین آپ کے فراق میں تڑپتے ہیں۔ تو جب حج کے موقع پر وہ لوگ آئے اور یہاں انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا، وہ دوڑے دوڑے گئے اور جا کر انہوں نے ان کے والد کو خبر کی کہ بھئی ہم نے زید کو وہاں پایا ہے۔ ان کے پاس جو کچھ بھی رقم تھی، حالانکہ اس سے پہلے کیا ہوا کہ وہ حضرت زید سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اوکاز کے بازار سے انہوں نے 400 درہم میں خرید لیا ہے، اور اب میں یہاں بہت خوشی سے سکون سے ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انہیں یہ خبر ہو گئی تھی کہ یہ غلام کی حیثیت سے ہیں، تو جب وہ حضرت حارثہ کو یعنی ان کے والد کو جب خبر ہوتی ہے، بتاتے ہیں جا کے کہ تمہارا بیٹا غلام کی حیثیت سے یہاں ہے، تو وہ جو کچھ مال و متاع ان کے پاس تھا اس کو سمیٹتے ہیں، اور دنوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کر کے وہ دوڑے دوڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور جس طرح سے وہ رسول پاک کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ غریبوں کے والی ہیں، یتیموں کے مولا ہیں، فقراء و مساکین پر رحم کرنے والے ہیں، تو ہم اپنی جھولی پھیلا کر آئے ہیں، ہمارا بیٹا اس میں ڈال دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون سا بیٹا؟ وہ کہتے ہیں زید۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر زید آپ کا بیٹا ہے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے، یا میں مجبور نہیں کروں گا کہ میں اسے اپنے پاس روکے رکھوں۔ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو بس شوق چلا جائے، مجھے کسی مال و دولت کی یا اس کی قیمت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو میں اسے خود سے جدا بھی نہیں کروں گا۔ تو یہی وہ جذبہ تھا جو آخر دم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کے درمیان رہا۔ آپ کو حب رسول کہا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے حد درجہ محبت تھی، جتنی محبت ایک چاہنے والے کو ہوتی ہے، ایک محب کو اپنے محبوب سے ہوتی ہے، یہ معاملہ طرفین کا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر دم تک رہتا ہے، باقی رہا۔ تو یہاں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور انہوں نے وہی باتیں کہیں کہ آپ میرے حقیقی والد ہیں، یہ میرا بھائی ہے، لیکن میں جن کے ساتھ ہوں انہوں نے مجھے وہ محبت، وہ شفقت، وہ خلوص، وہ پیار دیا ہے جو حقیقی والدین بھی نہیں دے پاتے، اور میں آپ کی محبت پر ان کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں، اور اس آزادی پر اس غلامی کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ کیسے ہو تم جو غلامی پر آزادی کو ترجیح دے رہے ہو؟ تو حضرت زید کے یہ کلمات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ آپ اسی وقت خانہ کعبہ میں گئے اور جا کر آپ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں میں زید کو آزاد کرتا ہوں، اب یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، یعنی یہ میرا بیٹا ہے، میرا وارث ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں، عرب دور جاہلیت میں، منہ بولے بیٹے کی ایک رسم ہوتی تھی جو کہ حقیقی بیٹے کے مماثل ہوتی تھی۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا کیے تو آپ کے والد کو بہت خوشی ہوئی، اور وہ پھر خوشی خوشی واپس اپنے وطن چلے گئے، اور مطمئن ہو گئے اپنے آپ پہ کہ ہمارا بیٹا بالکل سیف ہاتھوں میں ہے، بلکہ اپنے گھر سے زیادہ بہتر حالت میں ہے، اس لیے وہ مطمئن ہو کر کے چلے گئے۔ اور حضرت زید نے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، تو جو چند لوگ تھے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے پہلے بھی، یعنی حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ سب سے پہلے رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کو بتایا، تو حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا اور زید نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت ابو بکر وغیرہ نے اسلام قبول کیا۔ تو گویا بالکل اولون سابقون، بالکل پہلے جو چند لوگ تھے ان میں سے حضرت زید ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ شب و روز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، ہر وقت ان کے حالات سے مطلع، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ ان پر اتنا
اعتماد تھا، اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ان کی باشگاف تھی ایک نبی ہونے کی، کہ جیسے ہی اعلان نبوت ہوا آپ نے قبول کر لیا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے مولانا صاحب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبوت سے پہلے آزاد کر دیا تھا، تو بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ غلاموں میں حضرت زید سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، تو یہاں ان کی حیثیت اس وقت غلام کی نہیں تھی بلکہ آپ آزاد کردہ تھے، آپ کی حیثیت ایک منہ بولے بیٹے کی ہو گئی تھی۔ تو دور جاہلیت میں جو منہ بولے بیٹے کی رسم تھی، حقیقی بیٹے کے مماثل اس کو درجہ وراثت و حق وغیرہ ملتا تھا، یہ کیا تھی؟ ہاں، یعنی اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ جو بہت سارے غلط رسوم و رواج جو جاہلی معاشرے میں پیدا تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو گود لے لیتا تھا بچے کو تو وہ بالکل حقیقی بچے کے مماثل ہو جاتا تھا۔ اسی لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود لیا تو وہ زید بن محمد کہلاتے تھے، یعنی اصل باپ کا نام تو ہٹ گیا، زید بن محمد۔ تو یہ ایک بری رسم تھی، اور اس کی وجہ سے ظاہر خاندانی انتشار پیدا ہونا، باہمی اختلاف پیدا ہونا، سماج میں ٹکراؤ اور ٹوٹ کی کیفیت پیدا ہونا بالکل لازمی سی چیز تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کیا ان رسم کو، اس طرح کے رسوم کو توڑنے کا، جس پہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے بھی آپ نے بتایا کہ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سفر و حضر ہو، جلوت و خلوت ہو، ہر وقت آپ کا جو ہے حضرت زید کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ ساتھ بھی بڑا جس کو کہتے ہیں کہ دو طرفہ محبت تھی۔ عموماً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرایہ ہوں یا غزوات ہوں، آپ عموماً جو سپہ سالاری ہوتی تھی وہ حضرت زید کے سپرد کرتے تھے۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ تقریباً 7 جنگوں میں حضرت زید شریک ہوئے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، انہیں امیر لشکر بنایا۔ ان تمام جہاں بھی بھیجا گیا، ہمارے مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کو بھیجا گیا۔ پھر جب موتا میں ان کا انتقال ہوا ہے سن 8 میں، تو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، یعنی پہلے قائد جو عسکر تھے وہ یہی تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد جعفر کو، اگر ان کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو بنایا جائے۔ تو اس طریقے سے جو بھی جنگوں میں ان پہ اعتماد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ تھا کہ ان کو امیر لشکر بنا کر کے بھیجتے تھے، اور چنانچہ وہ بدر میں، احد میں اور خندق میں، ان تمام موتا میں تمام جنگوں میں شریک رہے، بڑی جنگوں میں۔ بالکل، جنگوں میں بھی شریک رہے، اور جو سرایہ تھیں ایک مرتبہ آپ ایک مہم سے واپس آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب دستک ہوئی اور انہیں خبر ہوئی کہ زید آئے ہیں، تو آپ یوں والہانہ انداز میں دروازے کی طرف لپکے کہ آپ کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی، آپ نے حضرت زید کو گلے لگا لیا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر حال دیر تک دریافت کرتے رہے کہ کیسے کیسے اس جنگ میں حالات پیش آئے یا کس طرح کامیابی ملی۔ تو بہت گہری محبت تھی۔ ہم جنگوں کے علاوہ عام دنوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جب آپ نے دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عموماً ان کے ساتھ حضرت زید ہوا کرتے تھے۔ طائف کا واقعہ پیش آیا، کتنا سخت یہ واقعہ تھا، اور کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حضرت زید نے بھی مصیبتیں اٹھائی ہیں، یہ اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو طائف کا جو واقعہ تھا، مولانا صاحب کہتے ہیں بہت شدید یہ دن تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس طرح سے وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ کو تنگ کیا اور تاک تاک کر آپ پر نوکدار پتھر پھینکے، تو گھٹنوں سے جو زخم بہا وہ جوتوں تک اتر آیا، اور جوتے بھر گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے میں آپ کے ساتھ حضرت زید بھی تھے، کیسے انہوں نے یہ سخت اور کڑا وقت گزارا؟ جی، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید تھے، اور بنیادی طور پہ آپ کی دلجوئی کرنے والے، بنیادی طور پہ آپ کی خدمت کرنے والے، اس انتہائی مصیبت اور انتہائی آزمائش کے وقت میں ساتھ دینے والے حضرت زید تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں کے جو عمرہ تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور انہوں نے انکار کیا، انہوں نے بچوں کو ساتھ لگا دیا کہ وہ ان پہ کنکری پھینکیں، پتھر ماریں، اور اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ تو آپ کی مرہم پٹی کرنے والے اور ان کنکروں کو یا ان پتھروں کو ہٹانے والے یہ حضرت زید ہی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زید ہی کے ساتھ آئے اور ایک باغ میں ٹھہرے جہاں ایک صاحب ملے، ایک لمبا واقعہ ہے یہ۔ تو اس طرح کے اسفار میں، چاہے وہ خوشی کے اوقات ہوں یا اس طریقے سے آزمائش کے اوقات ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری زندگی میں جو انتہائی بلکہ سب سے زیادہ سخت ترین جو واقعہ پیش آیا وہ طائف کا واقعہ تھا۔ تو ایسے وقت میں جو ساتھ دینے والی جو شخصیت تھی وہ دراصل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جی، حضرت زید ایک غلام کی حیثیت سے قریش میں مشہور ہو گئے تھے۔ اب ایسے میں آپ کا نکاح حضرت زینب بنت
جہش سے ہوتا ہے جی تو یہ نکاح اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا بھی دخل تھا اور پھر قدرت کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں. یہ شادی بہت زیادہ دیر تک چل نہیں سکی, نباہ ہو نہیں سکا, اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے, حضرت زید کو تاکید کرتے تھے کہ اپنی بیوی سے اچھا معاملہ کرو. ادھر حضرت زید بھی یہ کہا کرتے تھے کہ وہ میری عزت اور تکریم جو ایک بیوی کو شوہر کی کرنی چاہیے وہ نہیں کرتی ہیں. ایسے میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ آپ سے جاننا چاہیں گے. بہت اچھا. دیکھیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تھے وہ بنیادی طور پہ پورے سماج کو ایک نیا رخ دینے, جو اس طرح کے رسوم و رواج جاہلی معاشرے میں صدیوں و قرنوں سے چلے آ رہے تھے اس کو ختم کرنے, اور ایک اہم چیز تھی کہ برابری اور مساوات جو اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ یہ قائم کرنا چاہا کہ ایک طرف بیک گراؤنڈ حضرت زید کا ہے جو غلامی کا بیک گراؤنڈ ہے, اور ایک طرف ان کی اپنی کزن ہے, اپنی پھوپھی زاد بہن ہے. اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ شادی ہو جائے تاکہ یہ نمونہ سامنے جائے کہ یہ غلامی یا اس کی وجہ سے یہ اونچ نیچ کو اسلام کوئی اہمیت نہیں دیتا. اصل تو معیار تقویٰ ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ ان کی شادی کر دی. لیکن یہ ضرور بات ہے, دوسرا جو نقطہ جو ذہن میں رکھنا ہے کہ بنیادی طور پہ بھی شادی میں اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ دونوں میں برابری ہو, جس کو کفو کہتے ہیں. برابری ہو, ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک اونچے خاندان کی ہو اور ایک بالکل نیچے خاندان کا ہو, تو اس وجہ سے مسئلہ پیدا ہوگا. تو گویا شادی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شادی کے لیے بنیادی شرط صرف ایمان اور اسلام ہے, لیکن ایڈجسٹمنٹ کے لیے گویا یہ شرط ہے. تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شادی آپس میں کرا دی. لیکن اس کے بعد اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ نصیحت کرتے رہتے تھے کہ آپس کے تعلقات اچھے رہنے چاہیے. یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اطاعت رسول میں کمی کہیں نہیں آئی, کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی جنتی عورت سے شادی کرے گا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ جنت ہے. حضرت ام ایمن سے آپ نے نکاح کیا, حالانکہ عمروں میں کتنا تفاوت تھا, وہاں بھی عمر میں تفاوت ہے, اور پھر حضرت اسامہ پیدا ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ حضرت زید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی کی, کوشش کی آخری دم تک نباہ ہونے کی. لیکن یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابغض الحلال عند اللہ طلاق, کہ جب نباہ کسی صورت نہ ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق بھی لازمی ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے, اور وہ حلال ہے. تو طلاق کی نوبت آتی ہے. ہاں, تو یہ بہت زیادہ حیرت کی بات نہیں تھی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعض ازواج کو طلاق دی جن کے ساتھ نباہ نہیں ہو پایا, بالکل ابتدائی فوراً شادی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ناپسند کرتے ہیں, طلاق دے دی. تو جیسا آپ نے بتایا طلاق تو ایسی شکل کے لیے ہے, جبکہ بالکل کوئی ایڈجسٹمنٹ کی شکل نہ رہ جائے تو ایک اس کے ہاتھ میں وہ دیا گیا ہے کہ تاکہ وہ اس سے نکل جائے. تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں گویا سپریشن کرا دیا, دونوں میں طلاق ہو گئی. اور اس کے بعد کا جو پہلو ہے وہ زیادہ اہم ہے, جو ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل مولانا صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب میں جو منہ بولا بیٹا تھا, بار بار ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ وہ حقیقی بیٹے کے مماثل تھا. اب یعنی اپنی بہو, ایک طرح سے منہ بولے بیٹی کی بیوی بہو کی حیثیت رکھتی ہے, اس سے شادی کر لینا یہ ایک عرب میں ایک ہنگامہ ہو جاتا, وبال ہو جاتا. لیکن کس طرح سے یہ معاملہ پورا اللہ کی مرضی سے یہ طے پاتا ہے, یہ آپ سے جانیں گے مولانا. بہت اہم. دیکھیے حضرت زید کی شخصیت اور واقعے میں جو چند بڑی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ واقعہ ہے جس کا ذکر سورہ احزاب میں بڑے اہتمام کے ساتھ آیا ہے, اور یہ صرف حضرت زید ہی کی شخصیت ہے جن کے نام کے ساتھ قرآن میں ذکر آیا ہے, اور کسی صحابی کا حضرت زید کے علاوہ نام ان کے نام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا گیا. اس کی وجہ بھی اس واقعے کی نوعیت ہے, اس لیے کہ جو ہم نے پہلے کہا کہ اس طریقے سے جو ایک لے پالک یا گود لیا ہوا بچہ ہوتا تھا اس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ وہ بالکل حقیقی گویا کہ بچے کی مانند ہو جاتا تھا. اس وجہ سے جب طلاق ہو گئی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی بہترین شکل یہ سمجھی کہ ہم خود کیوں نہ شادی کر لیں, ظاہر ہے اپنی پھوپھی زاد بہن ہے تو اس کا جو دل ٹوٹا ہے اور خاندان جو بکھرا ہے اس کی زیادہ اچھا. یہ بہت سارے واقعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ نعم البدل جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں چھوٹی سی چیز تمہارے ہاتھ سے گئی ہے تو ہم تمہیں بڑی چیز. حضرت ام سلمہ کے ساتھ بھی یہی ملتا ہے. بے شک. تو اس طرح کے کئی واقعات میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پھر ایسا کیوں نہ ہو اور کہ ہم خود اس کو اپنی بیوی وہ بنا لیں. تو انہوں نے ایک طرف تو یہ مقصد تھا خود اپنے خاندان کو جوڑنا, خود کیونکہ سرپرستی خود کر رہے تھے, شادی انہوں نے خود کی تھی تو سوچا کہ خود اپنے زوجیت میں لیں. دوسری طرف اس رسم کو توڑنا تھا اور اس کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا, جو واضح آیات ہیں.
تو اس کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر ان کے یہ رسم کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں توڑ دیا کہ جو لیپالک بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی جو اپنی بہو کی طرح سے نہیں ہوتی اور بیٹا اپنے بیٹا کی طرح سے نہیں ہوتا، اس لیے اس سے بالکل شادی کی جا سکتی ہے اور اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالص اصلاحی نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر کے اور یہ تالیف قلب کا جو پہلو ہے جس طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب بقیہ امہات المومنین میں اس بات پر فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارے رشتے تو زمین پر طے ہوئے ہیں، میرا رشتہ تو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طے کیا ہے اور اس کے لیے باضابطہ ایک آیت اتار دی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اس قبیح رسم کو توڑنا، اس قبیح رسم کو توڑنے کا یہ اہتمام تھا جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا۔ بالکل۔ اب حضرت زید کی جب غزوہ مؤتہ میں شہادت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی بچی بہت کم سن تھی، تو جس وقت وہ رو رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے روتے دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور آپ رونے لگے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا رسول اللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جذبہ محبت ہے جو ایک محب کے دل میں اپنے محبوب کے لیے ہوتا ہے، اور اس وقت میری آنکھوں سے وہ جذبہ محبت ہی ہے شوق الحبیب الی الحبیب کی صورت میں ڈھل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہنستے تھے جس سے آواز نکلے، نہ وہ روتے تھے کہ جس سے اس طرح سے آواز نکلے۔ البتہ غم کی کیفیت طاری ہوتی تھی، خوشی کی کیفیت طاری ہوتی، تبسم فرماتے تھے، غم کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اس کا اظہار ہوتا تھا۔ لیکن اس موقع پہ باضابطہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو دیکھ کر کے نہ صرف آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے بلکہ آواز نکلے۔ تو یہ ایک چونکانے والی بات تھی کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک محبت تھی آخری حد تک، کیونکہ وہ نہ صرف ایک خادم تھے بلکہ واقعی میں ایک بیٹے کی طرح سے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ تو ایک محبت کرنے والے کی محبت کے تعلق سے بالکل اس محبت کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جو اپنے ناظرین سے انشاءاللہ ضرور اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت زید سے محبت کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت ایسی ہے جو کہ حضرت زید کے بعد حضرت اسامہ سے بھی ہوتی ہے، بلکہ ہم ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں تو ایک بچے کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے پر ایک خاص نور نظر آتا ہے۔ وہ لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے۔ وہیں پر حضرت عبداللہ بن دینار بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت زید کا پوتا ہے، یعنی اسامہ کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو اس وقت بہت بزرگ ہو چکے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر اس بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی اس بچے کے باپ یعنی حضرت اسامہ سے یا ان کے باپ حضرت زید سے کرتے تھے۔ تو محبت کی ایک ڈور ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل چلتی ہے۔ تو حضرت اسامہ کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا سپہ سالار بھی بنایا، گرچہ اس لشکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلیل القدر صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، سعید بن زید ہیں، سارے ہی جو اکابر صحابہ ہیں، سارے ہی جو جلیل القدر صحابہ ہیں وہ تمام حضرت اسامہ کے ماتحت ہیں، یعنی حضرت اسامہ قائد لشکر ہیں اور یہ سارے کے سارے سپاہی ہیں۔ جی۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کو جو ایک اہم پوائنٹ اس میں قابل غور ہے، بعض لوگوں کو اس پر تأمل ہوا، اس لیے کہ بڑے بڑے صحابہ کے رہتے ہوئے ایک چھوٹے قد و قامت کا صحابی اگر ان کا قائد بن جائے تو امیر بن جائے تو اس کے لیے لوگوں کے لیے انتہائی حیرت اور استعجاب کی بات تھی۔ 17 سالہ نوجوان، عمر بھی 17 سال۔ جی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ انتہائی ناگواری کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے جو اس پہ اعتراض کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے جس طریقے سے تم لوگ اس پہ معترض ہو، اعتراض کر رہے ہو، اسی طریقے سے تم نے اسامہ پہ، تم نے زید پہ بھی اعتراض کیا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بتاتا ہے کہ کس قدر ناگواری اور کس قدر ان کو اس بات پہ یہ ہوا۔ اسی لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خاندان کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے اپنی ایک محبت کا آخری حد تک ایک اظہار بھی تھا کہ چونکہ باپ کے اتنے بڑے کارنامے ہیں تو بیٹے کو یہ اعزاز ملنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو اسی میں یہ پہلو نظر آتا ہے کہ یہ ایک طرح کی آزمائش بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی اونچ نیچ کو دیکھتے ہیں کہ اطاعت رسول ہر حال میں فرض ہے، تم کو جو کچھ بھی رسول دے تم اس کو فوراً پکڑ لو، جس کا تمہیں امیر بنا دے تم اس کو قبول کرو۔ تو یہ جو صحابہ کرام کا مزاج تھا، لیکن بعض لوگوں میں بہرحال اس طرح کی کیفیت انسانی
صفات کے تحت ہوتی ہیں. تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ دیکھیں ہماری اس کے اطاعت ہوتی ہے کہ نہیں، اور ان کی امارت کو قبول کیا جاتا ہے. بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوتا ہے. جب وہ وظیفے مقرر کرتے ہیں تو اپنے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ تقریباً 2500 ہوتا ہے، حضرت اسامہ کا 3000 مقرر کرتے ہیں. انہیں اعتراض ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے اسامہ سے زیادہ جنگیں نہیں لڑی؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جانے پدر، حضرت زید کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد سے زیادہ پیار کرتے تھے اور اسامہ کو تم سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو اس بنیاد پر یہ جو امتیاز ہے، یہ تفوق ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ ہے. اس میں کسی کی یعنی اس کی ذات، اس کی صفات کو نہیں ہم نے جو ہے مد نظر رکھا ہے، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس کو نظر میں رکھا ہے. تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سنت، وہی روایت کہ یعنی اس خاندان کے تعلق سے آخری حد تک محبت کا اظہار، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو محبت اور مودت تھی، اسی کو حضرت عمر فاروق نے ایک نمونہ بنا کر کے پیش کیا اور دوسرے لوگوں کے لیے کہ خود اپنے بچے پہ انہوں کو ترجیح دی حضرت اسامہ کو. اب یہاں ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر کیا تھا ضمناً، اب اسے ذرا تفصیل سے یہاں بیان کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی طور پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ منفی واقعات ہیں، ناسازگار حالات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو منصوبہ بندی ہے، خدا کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ اس منفی حالت سے مثبت صورتحال کس طرح پیدا ہونے والی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا والد سے جدا ہونا، بازار مصر میں جانا، وہاں فروخت ہونا، پھر وہاں عزیز مصر کے ہاں جانا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزارت کے منصب پر فائز ہونا. حضرت زید کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت ہی عمدہ، بہت بہترین طے کر رکھا تھا. اگر وہ اپنے والدین سے جدا نہ ہوتے تو بارگاہ رسالت مآب میں کیسے پہنچتے؟ تو منفی صورتحال سے مثبت پہلو کیسے نکلتا؟ اس لیے ہمیشہ یہ بات دیکھنا چاہیے جو قرآن کریم کا نے بتایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر عسر یعنی تنگی اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو گویا نیچر میں، فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے. اس لیے جب بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں، سخت ترین حالات پیش آئیں، تو آدمی کو اس آیت کے تحت ان مع العسر یسرا کے تحت دیکھنا چاہیے کہ اس ڈس ایڈوانٹیج میں ایڈوانٹیج کیا ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ رکھ رکھا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا حضرت یوسف کی زندگی، حضرت زید بن حارثہ کی زندگی، اسی طریقے سے مختلف ازواج مطہرات ہیں، جنگوں میں قید ہوئیں اور بہت ہی مشقت کے حالات میں تھیں، رسول اللہ نے اپنی بیوی بنا دیا حضرت صفیہ. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. تو انسان کا کام یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فیصلے پہ وہ رضامند رہے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ یہ جو آزمائش کے حالات ہیں، ان آزمائش کے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات ہیں. عین ممکن ہے کہ انعامات، لیکن اس انعامات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی وفاداری، اپنا ایمان، خدا پہ توکل، قناعت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یوں وہ انعام بخش نہیں دیا جاتا، خود اس کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے. گویا پہلے ایک آزمائش ہوتی ہے. اگر حضرت زید اس آزمائش میں پورے نہ اترتے اور والدین کے ساتھ چلے جاتے تو ظاہر ہے ان تمام اعزازات و اکرامات سے محروم رہتے. اسی نقطے پر آ رہے ہیں مولانا صاحب کہ انہوں نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی. انہیں نہیں معلوم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر دیں گے، لیکن انہوں نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی. اللہ کے نزدیک اس کا کتنا مقام تھا؟ یہ غیر معمولی سی چیز ہے کہ انہوں نے یہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے کیا. اور محبت رسول ایمان کی بنیادی اور پہلی شرط ہے، جزو ایمان ہے. اس طریقے سے انہوں نے یہ نمونہ دیا لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کہ یہ دنیا، یہ مال و متاع اور یہ باپ ماں کی محبت، یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ضمنی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرنے لگو. تو یہ حدیث بھی اس وقت میں نہیں آئی ہوگی، لیکن ان کا اپنا جو ایک فطری جذبہ اور ان کی اپنی جو صفت اور اپنی جو ان کی یہ تھی، اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ نمونہ بنایا. بالکل. اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد جاہلیت میں، ایک منہ بولے بیٹے کی جو رسم تھی یا جو حیثیت تھی، اسے توڑنا مقصود تھا. اس کو توڑنے کے لیے حضرت زینب سے جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوتا ہے اور پھر طلاق ہوتی ہے. تو اس قبیح رسم کو توڑا بھی، اور ایک جو حقیقی بیٹے کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنے والد کے نام سے جانا جائے گا،
اس کے نام سے پکارا جائے گا اسے. تو اہل عرب میں یہ رسم ہوتی تھی کہ جو منہ والا بیٹا تھا وہ حقیقی بیٹے کے مماثل ہوتا تھا, یہاں تک کہ وراثت میں بھی اسے برابر کا درجہ ملتا تھا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیسے کیا ہونا ہے, تو ساری چیزیں, تمام واقعات تو اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں, اس کی منشا سے ہوتے ہیں, لیکن ہم نہیں جانتے. تو یہاں پر اس قبیح رسم کو توڑنا یا اس خیال کو, اس گمان کو توڑنا مقصود تھا. کیسے لوگوں نے اسے قبول کیا؟ یہ چونکہ صدیوں سے یہ رسم بہت ہی سرایت کیے ہوئی تھی معاشرے میں, اس لیے اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بہت ہی بڑا نمونہ چاہیے تھا. اگر کوئی عام افراد کا کوئی عمل ہوتا تو اس طرح کی قبیح بڑی رسم ٹوٹ نہیں پاتی ہے. اور اس کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اس طرح کی رسم کوئی چھوٹی سی نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ایک سماجی انتشار آخری حد تک پہنچتا ہے. آخرت میں کیا ہوگا یہ تو دوسرا سوال ہے, لیکن خود سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایک ہی شخص 2 بچوں کا بیٹا ہے, اس کو اس نام سے لوگ جانتے ہیں, آپ نے اس نام سے منسوب کرنا شروع کر دیا. اس سے ایک سماجی ٹوٹ پھوٹ, انتشار, آپس میں تنازع, اس خاندان کا اس خاندان میں, میرے بیٹے کو تم نے لے لیا, تم میرے بیٹے اس نے اس کو لے لیا. اس وجہ سے ایک ٹوٹ پھوٹ. اس وجہ سے یہ ضرورت تھی کہ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دیا جائے, اور وہ ختم کیا جائے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے ہی اس کو ختم کر دیا جائے, بجائے اس کے کہ کوئی ادنا صحابی یا کوئی اور فرد اس کو کرے. تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ قرآن کی وہ آیت آئی پہلے تو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی کے باپ نہیں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس آیت کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو محمد جو ہیں وہ باپ نہیں ہیں کسی کے. اس طریقے سے یہ ختم نبوت کی ایک دلیل بھی ہے, یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. لیکن اس سے پہلے جو ایک دلیل ہے اس بات کی کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ زید کے وہ باپ ہیں, وہ باپ نہیں ہیں بالکل, بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں. تو اس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو, لیکن بنیادی طور پہ حضرت زید کے واقعے میں انہوں نے باپ کے اس پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واشگاف کیا کہ وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن وہ باپ نہیں ہے. اور اس طریقے سے پھر انہوں نے شادی کی, تو باپ نہ ہونے نہ ایک طرف اس کو ختم کیا, دوسری طرف شادی کرنے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ اگزامپل سیٹ کیا کہ ایک گویا شادی ہو سکتی ہے ایسی خاتون سے جو اس کی حقیقی بہو کے مانند نہیں ہے, اس سے بالکل شادی ہو سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے گویا وہ. بالکل, اور لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا. آپ کو جو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تو زید بن حارثہ کہنے لگے. اب آپ کے شخصی اوصاف کی جانب آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے, لباس پر پیبند لگے ہوتے تھے, عموماً جو کی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے. جب لوگ دریافت کرتے تھے, آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنی سادہ زندگی, اتنی معمولی زندگی کیوں گزارتے ہیں, تو کہتے تھے کہ ہمارے لیے سب کچھ اسلام ہے. آپ کا گھر بے انتہا معمولی تھا, ٹاٹ کا ایک بوریا ہوا کرتا تھا, تو آپ یہی کہتے تھے کہ یہ دنیا عارضی مسافر خانہ ہے, سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے. تو آپ کے شخصی اوصاف کی جانب اگر ہم آتے ہیں تو کیا بہت اہم. دیکھیے جو مختلف پہلو ہیں آپ کے شخصی اوصاف کے تعلق سے, اس میں ایک چیز تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قناعت ہے, آخری حد تک کا توکل ہے. اسی طریقے سے وفاداری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری کا جس حد تک انہوں نے اظہار کیا, جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا, وہ ہمیشہ کے لیے ایک بڑے نمونے کی حیثیت رکھتا ہے. ایثار جو آپ کے اندر تھا, جتنی جنگوں میں جس طریقے سے آپ شریک ہوئے اور اس طریقے سے خود ایک بڑی جنگ میں آپ شہید ہو گئے, یہ ایک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایثار سے کام لیا. اسی طریقے سے مختلف ان کی زندگی کے اہم نمونے ہیں ان کی صفات کے, جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بالکل. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مقام تھا, پھر ہم آتے ہیں آپ کے زندگی کے اس مقام پر, اس پوائنٹ پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. مختلف علاقوں سے, دور دراز سے لوگ کشاں چلے آ رہے ہیں. حضرت بلال آپ کی محبت میں عمر بھر آپ کے غلام رہے. حضرت سلمان فارسی کہاں ایران, اور ایران کے بعد مختلف علاقوں سے ہوتے آپ آستان نبوت میں پہنچتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کے لیے بھی ایک مقام, ایک رتبہ مقرر کر رکھا تھا. صرف اس کے لیے حالات کو جو ہے وہ رونما ہونا تھا. تو اپنے والدین سے بچھڑ کر آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا, تو ان چیزوں پر یہ دلیل ہے ان چیزوں کی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کی خبر ہے, چاہے وہ انسان کا رتبہ ہو, چاہے وہ اس کا مقام ہو, اس کا مرتبہ ہو, اس کی زندگی کے حالات ہوں, یہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے. لیکن یہ ترتیب تب پاتے ہیں جب ان میں سچے دل سے خلوص شامل ہوتا ہے, جب ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت شامل ہوتا ہے. حضرت زید کی زندگی سے کیا میسج؟ یہی ہم دیکھنا چاہیے. ہمارا جو مقصد ہے
گویا صحابہ کرام، یہ جلیل القدر صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا اور سننا وہ صرف برائے سننے کے لیے اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بنیادی جو اس سے بصیرت اور سبق اور انسائٹ کے جو پہلو ہیں ان کو بنیادی طور پہ ہمیں اپنے زندگی میں شامل کرنا، اپنی سماجی اور اپنی انفرادی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی کے جو مختلف واقعات ہیں وہ تمام واقعات اپنے اندر اس طرح کے سبق آموزی رکھتے ہیں اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ جب ایک حق آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو پھر اس میں کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زید کے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعوی نبوت، اعلان نبوت کیا جاتا ہے، اس میں کہیں سے ذرا سا بھی، حالانکہ بعض چچا ان کے تھے جو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور دشمن ہو گئے، لیکن ایک باہر کا آدمی جیسے ہی وہ اعلان نبوت ہوتا ہے فوراً اس کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر جو صفات تھیں مختلف، یہ تمام کی تمام صفات وہ صفات ہیں جو ہمارے لیے اتنی ہی ان کی معنویت ہے، اتنی ہی اہمیت ہے آج کے ہمارے سماج کے لیے جتنی اہمیت اس وقت میں عرب کے سماج کے لیے تھی۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو نقوش راہ بنائے ہیں ہمارے لیے، وہ نقوش راہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نشان راہ رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاک اللہ۔ بہت بھرپور آپ کی رہنمائی ناظرین تک پہنچی، بہت بھرپور گفتگو آپ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو کسی اور ایسے ہی جلیل القدر صحابی کے توسط سے، ان کے خیالات، ان کی زندگی، ان کی شخصیت کے بارے میں بہت ساری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ہی دیر میں 5 منٹ میں 25 اہم خبریں زی سلام پر آپ کے پیش نظر ہوں گی۔ آپ زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔